نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم لقد نصركم الله یقیناً مدد کی تمہاری اللہ تعالی نے فی مواطن کثیرہ کئی جگہوں پر ویوم حنین اور حنین والے دن بھی اذ اعجبتکم کثرتکم جب تعجب میں ڈالا تمہیں تمہاری کثرت نے فلم تغن عنکم شیئا بس کچھ کام نہ آیا تم سے وضاقت علیکم الارض بما رحبت اور تنگ ہو گئی تم پر زمین باوجود کشادہ ہونے کے ثم ولیتم مدبرین پھر گئے تم پیٹھ دینے والے ثم انزل اللہ سکینتہ پھر نازل کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے سکون کو علی رسولہ وعلی المؤمنین رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ایمان والوں پر وانزل جنودا اور نازل کیے لشکر لم تروہا کہ تم نے نہیں دیکھا انہیں وعذب الذین کفروا اور عذاب دیا کافروں کو وذالک جزاء الکافرین اور یہی بدلہ ہے کافروں کا ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء پھر رجوع فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جس پر چاہا واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ التوبہ کا چوتھا رکوع آیات نمبر 25, 26 اور 27 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے آمین اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے یہ رشتہ دار، تمہارے یہ کاروبار، تمہارے یہ مال، تمہارے یہ گھر اگر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے
مقابلے میں آئیں تو ان کو چھوڑ دو، اللہ اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کو مت چھوڑو۔ اور اسی پر اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد اور اپنی نصرت کا وعدہ کیا ہے۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ اپنی نصرت اور اپنی مدد کی مثال بیان کرتے ہیں واقعہ حنین۔ واقعہ یوں پیش آیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو فتح کر لیا اور بڑی عزت اور بڑی ٹھاٹھ کے ساتھ، بڑی شان اور بڑی عظمت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے بیچ میں مکہ میں داخل ہوئے، تو یہ شان، یہ ٹھاٹھ دیکھ کر یہ حنین جو جگہ ہے تقریباً مکہ کے قریب ہی ہے، چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، وہاں کے جو قبائل تھے حوازن اور ثقیف، انہوں نے یہ سوچا کہ دیکھو جی اب انہوں نے مکہ فتح کر لی ہے، تو اب ایسا نہ ہو کہ جو ہماری طرف رخ کریں تو ہم پہلے ہی تیاری کر کے مسلمانوں پہ حملہ کر دیں۔ چنانچہ ان کے ان ارادوں کی اطلاع جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مکہ میں تھے، اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ مکہ میں آپ کے ٹھہرنے کا ارادہ نہیں تھا، واپس آپ نے مدینہ جانا تھا، کیونکہ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا انصار حضور کے ارد گرد، آپ کے دائیں بائیں، آپ کے قریب پھرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ کیوں میرے زیادہ قریب ہو رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے شاید انصار کو یہ شک ہو گیا کہ اب مکہ فتح ہو گیا تو میں ان کو چھوڑ کر مکہ رہوں گا، اللہ کی قسم اب میرا جینا مرنا انصار کے ساتھ ہی ہوگا۔ آپ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اگر دو راستے ہوں اور ایک راستے پہ ساری کائنات چل رہی ہو اور دوسرے راستے پہ انصار چل رہے ہوں تو میں اس راہ پر چلوں گا جس پہ انصار چل رہے ہوں گے، کیونکہ جب پوری دنیا میں کوئی بھی ہمارے ساتھ دینے والا نہیں تھا، انہوں نے ساتھ دیا، تو ہرگز ایسا نہیں ہے کہ آج میں ان کو چھوڑ کر مکہ میں رہوں گا، بلکہ میں واپس مدینہ میں ہی جاؤں گا اور اب میرا جینا مرنا انصار کے ساتھ ہی ہوگا۔ انصار خوش ہو گئے اور ان کے چہرے چمک اٹھے۔ تو بیچ میں یہ واقعہ پیش آ گیا حوازن والا، حوازن ثقیف کے قبیلے اور غزوہ حنین والا۔ تو اب کیونکہ اتنے زیادہ ہتھیار بھی نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، چنانچہ بعض ہتھیار آپ نے اہل مکہ سے عاریتاً لیے، مانگ کر لیے۔ بہرکیف روایات مختلف ہیں، 12,000 کا بھی ہے، 16,000 کا بھی ہے۔ مسلمانوں کا جو لشکر تھا 12,000 یا 16,000، بہت بڑا لشکر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جبکہ یہ جو قبائل اکٹھے ہوئے تھے ان کی تعداد 4,000 تھی۔ یہاں پر معاملہ بڑا برعکس تھا، اکثر تو یوں ہوتا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہوتی تھی اور کفار کی تعداد زیادہ ہوتی تھی، یہاں پر مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی۔ چلو 12,000 بھی ہو، پھر بھی 4,000 12,000 سے بہت کم تھے، کفار کی تعداد بہت کم تھی۔ مسلمان روانہ ہوئے تو صحابہ کرام میں سے بعض نے یہ کہا آج تو بادشاہ بلے بلے ہو جائے گی، 12,000 ہم ہیں اور وہ تو 4,000 ہیں۔ بدر میں ہم کتنے تھے؟ 313، وہ 1000 تھے، ہم نے ان کو مار بھگایا، آج تو ہماری تعداد زیادہ ہے، آج تو ہم بالکل جیتیں گے ہی جیتیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات جب سنی تو اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی، فرمایا بدر میں تم اپنی طاقت سے تھوڑا ہی جیتے تھے، وہ تو اللہ کی مدد سے جیتے تھے، اور اگر آج تمہاری تعداد زیادہ ہو گئی تو کیا تم نے اپنی تعداد کو فتح اور کامیابی کا معیار بنا لیا؟ چنانچہ اللہ نے تنبیہ فرمائی، اور تنبیہ بھی ٹھیک ٹھاک فرمائی کہ جب وہاں گئے مقابلہ شروع ہوا تو پہلے تو صحابہ نے خوب مارا ان کو، وہ بھاگے۔ یہاں پر ایک بات اور بھی بلکہ عرض کر دوں کہ وہ قبائل جو تھے نا جی، عوف بن مالک جو اس ساری جنگ میں کفار کی طرف سے سردار تھے، وڈیرے تھے، بعد میں وہ مسلمان بھی ہو گئے،
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اس وقت چونکہ کفار کی طرف سے تھے تو عوف بن مالک نے یہ بات کہی تھی کہ جنگ میں سب اپنا مال بھی لے کر آئیں، بیوی بچوں کو بھی لے کر آئیں، مال بھی لے کر آئیں، بیوی بچوں کو بھی لے کر، مقصد یہ تھا کہ تاکہ کوئی بھاگے نہیں، کیونکہ جب بیوی بچے ادھر ہوں گے بچوں کو چھوڑ کر کون بھاگتا ہے، جب مال ادھر ہوگا تو مال کو چھوڑ کر کون بھاگتا ہے، یعنی اس نے عوف بن مالک نے اپنی طرف سے پکا انتظام کیا کہ ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، لیکن صحابہ کرام نے حملہ کیا، پسپا ہوئے، صحابہ کرام مال غنیمت کی طرف متوجہ ہوئے، تو وہ 4000 کا جو لشکر تھا وہ پہاڑوں میں چھپا ہوا اچانک حملہ آور ہو گیا اور ہر طرف سے تیروں کی برسات کر دی۔ یہ وہ اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے تھے کہ تم بے شک تعداد میں زیادہ ہو، اگر اللہ کی مدد نہ ہو تو فتح نہیں ہو سکتی۔ اب ہر طرف سے تیروں کی برسات اور حالات یہ بنے کہ صحابہ کرام کے قدم اکھڑ گئے، صحابہ کرام میدان چھوڑ کر بھاگے، اور اس موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شجاعت پھر کسی میں نہ دیکھی گئی۔ آپ کی بہادری، آپ کی شجاعت، ایسی مثال صحابہ کرام نے نہ دیکھی، دنیا نے دیکھی کہ ہر طرف سے چاروں طرف سے تیر برس رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفید رنگ کے خچر پر سوار ہیں، رخ آپ کا اسی طرف ہے جس طرف سے تیر آ رہے ہیں، اور حضور فرما رہے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، جس طرح اس میں کوئی شک نہیں کہ میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، اس طرح اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ میں اللہ کا سچا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ آپ استقامت کے ساتھ ڈٹے، آپ کے چچا عباس آپ کے ساتھ تھے، آپ نے ان سے فرمایا زور سے مسلمانوں کو بلاؤ، تو چنانچہ آواز دی گئی یا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں کی جماعت، اے بیت رضوان والو، اے بدر والو، اللہ کے رسول یہاں پہ ہیں، تم کہاں بھاگ رہے ہو؟ اور چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وہ آواز ہر صحابی کے کان میں پہنچائی، پھر وہ واپس پلٹے، جس نے آواز سنی واپس پلٹے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، پھر جناب ہمت بدی، پھر ڈٹ کر مقابلہ ہوا، اور پھر وہ سارے قبیلے والے بھاگ گئے، مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ لیکن یہ جو بیچ میں تھوڑی سی شکست ہوئی، یہ صرف یہ سمجھانے کے لیے ہوئی کہ تم مت سمجھو کہ ہماری تعداد زیادہ ہے تو ہم تعداد کے ساتھ غالب ہو جائیں گے۔ کامیابی کا معیار تعداد کی کثرت نہیں، اللہ کی نصرت ہوا کرتا ہے۔ پھر فتح ہو گئی۔ بعد میں یہ قبائل نبی پاک کے پاس آئے، جی ہم توبہ کرتے ہیں، کیونکہ مال غنیمت میں ان کا مال بھی تھا اور ان کے بیوی بچے بھی تھے، ہم توبہ کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم پہلے توبہ کرتے تو پھر تو تمہارے جان مال سب محفوظ تھے، اب بھی چلو تم آ گئے ہو، اچھی بات ہے، تمہیں دو چیزوں میں سے ایک چیز ملے گی، یا تم مال لے لو یا تم بیوی بچے رشتہ دار لے لو۔ ان کا جی ہم رشتہ دار لیتے ہیں، چنانچہ ان کا مال غنیمت ہوا اور ان کی بیوی بچوں کو واپس لوٹا دیا گیا۔ اور عوف بن مالک جو اس جنگ میں کفار کے بڑے رئیس تھے، بڑے سردار تھے، وہ بھی مسلمان ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گئے۔ بارک اللہ تعالیٰ یہاں پہ سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ تمہارا نظر جو ہے جہاد میں وہ اللہ کی ذات پر ہونی چاہیے، اللہ کی نصرت پر ہونی چاہیے، کیونکہ فتح اور شکست کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ۔ فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، یقیناً تمہاری مدد کی اللہ تعالیٰ نے فی مواطن کثیرہ، کئی موقعوں پر، اللہ کی مدد تو کئی موقعوں پر آئی۔ دیکھو بدر میں کیسی مدد آئی، جنگ احزاب کے موقع پر اللہ کی کیسی مدد آئی، حدیبیہ کے مقام پر اللہ کی کیسی مدد آئی، اور اسی طرح جناب تبوک میں اللہ کی کیسی مدد آئی، خیبر میں کیسی مدد آئی۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اللہ نے تمہاری کئی موقعوں پر مدد فرمائی۔ ویوم حنین، اور حنین والے دن بھی اللہ نے مدد کی، حنین والے دن بھی اللہ نے مدد، یہ بات نہیں کہ اس نے اللہ نے مدد نہیں کی، لیکن صرف تھوڑی بات کا سمجھائی تمہیں ضرور اللہ نے۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور حنین کے دن بھی
اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں تعجب میں ڈالا تمہاری کثرت نے، تم اپنی کثرت کو دیکھ کر تعجب میں پڑ گئے، کثرت کو دیکھ کر حیران ہونے لگے، لیکن فلم تغن عنکم شیئا، تمہاری کثرت تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی، اور حالات یہ ہو گئے وضاقت علیکم الارض بما رحبت، تنگ ہو گئی تم پر زمین کشادہ ہونے کے باوجود، اللہ کی زمین بڑی کشادہ تھی لیکن اس وقت تمہیں بھاگنے کا کوئی راہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، تمہارے اوپر بڑی تنگ ہو گئی کیونکہ ہر طرف سے تیر برس رہے تھے۔ ثم ولیتم مدبرین، پھر تم پیٹ دے کر پھر گئے۔ اللہ نے بتایا کہ تعداد تمہاری زیادہ تھی لیکن پیٹ دے کر پھر گئے، بدر میں تعداد تھوڑی تھی پھر بھی جمے رہے، تو وہ تمہارا جم جانا اور ڈٹ جانا وہ تمہاری تعداد کی وجہ سے نہیں تھا، وہ اللہ کی مدد اور نصرت کی وجہ سے تھا۔ پھر کیا ہوا جی؟ ایک دفعہ تم بھاگے لیکن پھر ثم انزل اللہ سکینتہ، پھر اللہ نے اپنی سکینت نازل فرمائی، اطمینان قلب نازل کیا، دلوں میں سکون پیدا کیا، دشمن کا رعب نکال دیا دلوں سے، خوف ختم ہو گیا، دلوں میں سکون آ گیا۔ اللہ نے سکینہ نازل فرمائی علی رسولہ وعلی المؤمنین، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نازل فرمائی اور ایمان والوں پر بھی نازل فرمائی۔ اللہ نے سب کے دلوں کو سکون عطا فرمایا۔ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، پھر اللہ نے وہ لشکر بھیجے جنہیں تم نے نہیں دیکھا، پھر فرشتے آ گئے اور فرشتوں نے حوازن اور ثقیف کے قبیلوں کو مار بھگایا۔ وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کو عذاب دیا، کافروں کو سزا ملی۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو یہی بدلہ ہے، یہی جزا ہے، یہی ان کی سزا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، وہ حنین کے موقع پر جو مسئلہ ہونا تھا وہ تو ہوا، وقتی طور پر صحابہ پھرے بھی، پھر اللہ نے سکون بھی نازل کیا، پھر فتح بھی ہوئی۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کفار میں سے بھی جس پہ چاہا اللہ نے رجوع فرمایا، اس کو توبہ کی توفیق دی اور اس نے ایمان قبول کر لیا۔ ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، پھر اللہ تعالیٰ رجوع فرماتا ہے اس کے بعد جس پر چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے معاف کر فرما کے اسلام کا سپاہی بنا دیتا ہے، کیونکہ توبہ اور اسلام پچھلے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام پچھلے سب گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اسلام لانے سے پہلے جو غلطیاں ہوئیں وہ تو ہوئیں۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، پھر اللہ جس پر چاہتا ہے رجوع فرماتا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، جو اس کے در پہ توبہ کے لیے آ جائے پھر وہ طعنے نہیں دیتا، پھر وہ اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرا، یقیناً تمہاری مدد کی اللہ تعالیٰ نے کئی موقعوں پر، کئی جگہوں پر۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، حنین والے دن بھی مدد فرمائی۔ اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں تعجب میں ڈالا تمہاری کثرت نے۔ فلم تغن عنکم شیئا، بس وہ کثرت تمہارے کچھ کام نہ آئی۔ وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور تنگ ہو گئی تم پر زمین کشادہ ہونے کے باوجود۔ ثم ولیتم مدبرین، پھر تم پیٹ دے کر پھر گئے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین،
پھر اللہ تعالیٰ نے سکینہ نازل فرمائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ایمان والوں پر، وَأَنزَلَ جُنُودًا، اور اللہ نے لشکر نازل کیے، لم تروہا، جنہیں تم نے نہیں دیکھا، وعذب الذین کفروا، اور عذاب دیا کافروں کو، وذالک جزاء الکافرین، اور یہی بدلہ ہے کافروں کا۔ ثم یتوب اللہ، پھر اللہ تعالیٰ رجوع فرماتا ہے، من بعد ذالک، اس کے بعد، علی من یشاء، جس پر چاہتا ہے، واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا